سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کا، میڈیا کے تمام چینلز کا اور نیوز کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دوستوں نے مہربانی کر کے ہماری ریکویسٹ پہ، ہماری دعوت پہ تشریف لائے اور ہمارا لاہور کا جو ایک عدالتوں کی تقسیم اور وکلا کی تقسیم کے حوالے سے ایشو ہے، اس ایشو کا آپ نے پہلے بھی بڑا بہترین انداز میں اجاگر کیا اور پوری دنیا کے لوگوں کو اس ناانصافی کے حوالے سے بتایا، اور آج دوبارہ آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے اور ہمارے اس مسئلے کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں اور مہربانی کر کے اس کو بہترین انداز میں سوسائٹی کے اندر لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں ہمارا پیغام. تو اس حوالے سے میں دوبارہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھوڑے سے بریف فیکٹس میں آپ کو دے کے پھر میں میری جو قیادت موجود ہے پاکستان بار کونسل سے فارمر وائس چیئرمین ممبر پاکستان بار کونسل چودھری حفیظ الرحمان صاحب تشریف رکھتے ہیں. میرے ساتھ چودھری اشتیاق خان صاحب ممبر پاکستان بار کونسل پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن تشریف رکھتے ہیں. میرے وائس چیئرمین جناب کامران بشیر مغل صاحب تشریف رکھتے ہیں. میرے بھائی مبشر رحمان صاحب تشریف رکھتے ہیں ممبر پنجاب بار کونسل. میری بہن وائس پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن تشریف رکھتی ہیں. اسی طرح سے میرے لاہور بار کے دونوں سیکرٹری صاحبان رانا نعیم طاہر صاحب اور رو تحسین صاحب تشریف رکھتے ہیں. اور اسی طرح سے باقی ہمارے جو دوست ہیں رانا صاحب ہمارے سینئر ایڈوکیٹ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں. میں تمام اپنی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے لاہور بار ایسوسی ایشن کا ساتھ دیا اور لاہور بار ایسوسی ایشن کے ایشو کو اپنا ایشو سمجھ کے ساتھ کھڑے ہوئے. اس میں تھوڑے سے بریف فیکٹس اس طرح سے ہیں کہ پچھلی رجیم کے ہوتے ہوئے جنوری 13 جنوری سے پہلے جو ہماری کابینہ موجود تھی اس کابینہ نے ایجیٹیشن شروع کی. جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سول عدالتوں کا سٹرکچر جو ہے وہ تبدیل کر کے ماڈل ٹاؤن میں شفٹ کیا. اس حوالے سے ایک ایجیٹیشن جو ہے پچھلی ہماری بار ایسوسی ایشن نے شروع کی، جس کو تمام بار ایسوسی ایشنز، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ہماری پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل نے اڈاپٹ کیا اور اس ایشو کے اوپر سارے متفقہ طور پہ اکٹھے ہوئے اور اس کے اوپر اجلاس کیے، ریزولوشنز کیں. لیکن ہماری ان ریزولوشن کا اور ہمارے ان اجلاس کا اور وکلا کی جو ایک متفقہ رائے تھی اس کا جب احترام نہیں کیا گیا تو مین وائل پھر جو ہے 13 جنوری کو الیکشن ہوئے اور اس رجیم میں میں اور میری کابینہ جو ہے لاہور بار کی بطور نمائندہ الیکٹ ہو کے آئے. اور ہم نے اسی طرح سے اس جو سلسلہ چل رہا تھا اس کو آگے لے کے چلے، لیکن ہم نے مذاکرات کا رستہ بند نہیں کیا. ہم نے امیڈیٹلی اپنی قیادت پاکستان بار کونسل، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پنجاب بار کونسل کو ساتھ لے کے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے میٹنگ کی اور ان کو اس ایشو کے بارے میں اپنا واضح طور پہ جو ہمارا آرگومنٹ تھا وہ ہم نے بتایا. جو پوری دنیا میں میٹروپولیٹن سٹیز ہوتے ہیں اس میں کورٹس کا کلسٹر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ ایک جگہ پہ ہوتا ہے. اس کی کئی ریزن ہوتی ہیں جس کے پیچھے وزڈم یہ ہوتا ہے کہ بڑے شہروں کے اندر بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے اس کا کلسٹرل کورٹ کا ایک جگہ پہ رکھا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 ڈسٹرکٹ ہیں اور کورٹس کا کلسٹر جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ہے. اسی طرح سے اسلام آباد میں 2 اضلاع ہیں اور ان کی عدالتوں کا سٹرکچر بھی ایک ہی جگہ پہ ہے اور انڈر ون روف جو ہے وہ لیٹیگنٹ کی سہولت کے لیے اور وکلا کی آسانی کے لیے بھی جو ہے وہ ایک چھت کے نیچے تمام عدالتیں ہوتی ہیں اور رکھی جاتی ہیں. اس بات کو، اس آرگومنٹ کو نہیں مانا گیا تو ہم نے اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان سے اسی طرح سے ساری قیادت سمیت ملاقات کی، سینئر ججز سپریم کورٹ سے ملاقات کی. انہوں نے ہمارے اس آرگومنٹ کو مانا، لیکن انہوں نے میسج کنوے کیا دوبارہ سے. پھر یہاں لاہور ہائی کورٹ کے اندر دوبارہ میٹنگ ہوئی جس میں AC کمیٹی کے تمام ججز بھی موجود تھے. اشتیاق خان صاحب ہمارے پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ وہ بھی موجود تھے. احسن بھون صاحب پاکستان بار کونسل کی قیادت، پیر مسعود چشتی صاحب موجود تھے. بار کونسل کے ہمارے وائس چیئرمین صاحب موجود تھے. ایک لمبی طویل ڈسکشنز کے باوجود تمام ججز نے بھی ہماری بات کو مانا، لیکن چیف جسٹس صاحب اکیلے جو ہیں انہوں نے کہا کہ شاید انہوں نے کہا جی میں چونکہ کر چکا ہوں تو میں واپس نہیں کرتا. آپ کے آرگومنٹ درست ہو سکتے ہیں لیکن میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بعد ہمارا پاکستان بار کونسل
اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے جو پورے پاکستان کی قیادت اور سپریم کورٹ کے ججز کو ایک وہاں ڈنر دیا جس میں چاروں صوبوں کے چیف جسٹس بھی موجود تھے اور پورے پاکستان کی قیادت بھی موجود تھی. چاروں صوبوں کے وائس چیئرمین صاحب موجود تھے, پاکستان بار کونسل کی قیادت موجود تھی اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی ساری کی ساری موجود تھی. وہاں میرے وائس چیئرمین صاحب کی موجودگی میں, کامران بشیر مغل صاحب کی موجودگی میں چیف جسٹس پاکستان نے کیٹاگوریکلی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو 5 مرتبہ یہ بات ریکویسٹ کی کہ میری آپ کو ریکویسٹ ہے کہ آپ لاہور کے مسئلے کو حل کریں. لیکن ویری انفارچونیٹلی انا اور ضد کی حد ہو گئی کہ چیف جسٹس بینگ پیٹر فیملی آف دی لیگل فٹرنیٹی انہوں نے ریکویسٹ کی, بار بار انہوں نے کہا کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو حل کریں, لیکن اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا. دوبارہ سے آ کے پھر جو میٹنگ ہوئی اس میں ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ صاحب, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ شہزاد شوکت صاحب اور میرے وائس چیئرمین کامران بشیر مغل صاحب اور میں موجود تھا. لیکن پھر جو ہے انہوں نے کہا جی جو بھی ہے میں تو جا رہا ہوں, میں تو نہیں کروں گا, میرے جانے کے بعد آپ بے شک کروائیں یا نہ کروائیں. تو پھر جو ہے وہ بات وہیں جو ہے ہو گئی. اس کے بعد ہم نے اپنی تمام جتنی بھی ہماری قیادت ہے اور ہماری وکلا تنظیمیں ہیں ان کی جوائنٹ میٹنگ میں ہم نے طے کیا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے ہم نے ایک احتجاجی جلوس اور ایک ریلی جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے, لاہور بار ایسوسیشن سے لاہور ہائی کورٹ تک نکالی. لیکن اس کے بھی اثرات ابھی تک فرینکلی اسپیکنگ وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہمیں کسی جگہ سے کوئی امید کی کرن ملی ہو کہ یہ بات حل ہو جائے. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے لٹیگنٹ کتنا پریشان ہے. جو ایک بے گناہ قیدی ہے وہ جیل میں ہے اور اس کی بیل ہو سکتی ہے تو ہی از راٹنگ بیہائنڈ دی بار, اس کو وہ جیل کے پیچھے وہ گال اور سڑ رہا ہے, اس کی بیل اپلیکیشن جو ہے وہ انٹرٹین نہیں ہو رہی. اسی طرح سے اگر کسی کا ارجنٹ سٹے میٹر ہے تو وہ بھی نہیں ہو رہا, اور اس سے لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور قتل و غارت ہو رہی ہے. یہ ایسے معاملات بھی ہو رہے ہیں. لیکن جو ایک مسکنسیپشن ہے کہ شاید دائری جو ہے وہ وکلا نے بند کی ہے, میں آپ کو واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے امیر علی بھٹی صاحب چیف جسٹس آئے ہیں انہوں نے ایک ایس او پی بنائی ہے کہ جب بھی وکلا کی اسٹرائک ہوگی دائری بند ہوگی. آپ یہ پورے پنجاب کی کسی تحصیل اور ضلع کی جو بھی وکلا ہیں آپ ان سے یا موجودہ جو کیبنٹس ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ دائری جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بند کرتے ہیں. اور شرارت کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جو ماڈل ٹاؤن میں جہاں کورٹ شفٹ کی ہیں وہاں کی جو فارمر وہاں کے جو وکلا ہیں وہاں ان کو ایک کرنے کے لیے کہ تاکہ وہ مین رجیمز کے سامنے کھڑے ہو جائیں, ان کے درمیان جھگڑا پیدا ہو, وہاں دائری کو کھولا ہوا ہے. اور جو سینٹرل ہے لاہور کا سیشن کورٹ ہے, سول کورٹ ہے, ضلع کچہری ہے, کینٹ ہے, وہاں دائری بند ہے. یہ میں ایک ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, آپ اس بات کو چیک کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے آج کی جو پریس کانفرنس آپ کو بریف کر دیا رکھی ہے. آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے میں اپنی قیادت سے جو ہے گزارش کروں گا کہ وہ اس بات کے اوپر ڈیلیبریٹ کریں, آپ سے بات کریں, اور جو بھی پھر ہم کنکلوڈ کریں گے اس کے مطابق جو ہے وہ چیز کریں گے. میں اشتیاقی خان صاحب صدر ہائی کورٹ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں.